عجب اللہ من فعالکما, اللہ سبحانہ وتعالی was astonished what you did last night. جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ سیکریفائس کرتے ہیں نا, کوئی آپ کو تھمز اپ نہیں دے رہا ہوگا, کوئی آپ کو لائکس نہیں دے رہا ہوگا, اگر آپ کو صرف اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کر دیا نا, آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. تم جیسے اپنی زندگی گزارو گے نا, تمہیں موت بھی اسی حالت میں آئے گی. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تمہیں موت کس حالت میں آئے, بس یہ دیکھ لو کہ تم آج کیسی زندگی گزار رہے ہو. It's that simple. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر ویل. چھٹیاں اچھی گزری ہیں ماشاء اللہ, لیکن جلدی ختم ہو جائیں گی. ہاں جی, الحمدللہ آج ہم بڑی امیزنگ فیملی ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ایک کلاس میں اگر سارے بچے نالائق ہوں اور آپ تھوڑا بہت پڑھنے والے ہوں اور آپ ہمیشہ فرسٹ آتے ہیں, تو آپ نا سینہ ذرا چوڑے ہو کے چلتے ہیں کہ یار سب سے لائق بچہ میں ہی ہوں اس کلاس میں, رائٹ؟ کیونکہ آپ کا مقابلہ ہی نالائق لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے اپوزٹ ایک بی سیکشن بھی ہے اور وہاں پہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, سارے ایز لیتے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں نا اس کے ساتھ, آپ بولتے ہیں کہ یار آئی ایم نو ویئر, میں تو کہیں بھی کسی کھاتے میں نہیں آتا. اور جب ہم صحابہ, صحابیات, سلف صالحین کے بارے میں پڑھتے ہیں نا, تو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے نالائق ہیں. ہم تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور قرآن مجید اگر موقع ملا تو پڑھ لیا, اور سمجھ یہ لیتے ہیں کہ دین ہمیں ہی آتا ہے. یہ سب لوگ جو ہے نا بس فارغ ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے دین کے حوالے سے. لیکن جب آپ ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, میرا ایمان اور ان کا ایمان کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو ون آف دا پرپزز جو ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ کس لیول پہ تھے, اور ان کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور آپ سب جان لو ہماری ہسٹری بڑی گلیمرس ہے, بڑی روشن ہے ہماری ہسٹری. ہم اپنی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہو کیا جاتا ہے کہ ہم ڈیفینسو موڈ پہ چلے جاتے ہیں جب ہم دین کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور لوگ جب کہتے ہیں نا کہ اسلام بڑا بیکورڈ دین ہے, آج اسلام کی بات ہمارے سامنے نہ رکھو, اسلام آج یعنی جب آپ آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ آپس میں مل ہی نہیں سکتے. اسلام بڑا پرانا دین ہے. یہ سب بوگس باتیں ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایکسیپٹیبل وے آف لائف ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام. دیٹس اٹ. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اور یہی اللہ تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور وے آف لائف چاہے گا نا, تو اللہ تعالیٰ اس لائف سٹائل کو قبول نہیں کریں گے. تو اس یقین کے ساتھ ہم یہاں پہ بیٹھیں کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو لک ادر پیپل, کہ ہم ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. ہم صرف اپنے پاسٹ کو کاپی کر لینا, ان جو ہمارے جو پائس پریڈیسیسرز گزرے ہیں, سلف صالحین گزرے ہیں, صحابہ صحابیات گزرے ہیں, اینڈ سبحان اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں, بیسٹ رول ماڈل ہیں, تو اگر ہم ان کو کاپی کر لیں, ان کو ریپلیکیٹ کر لیں اپنی زندگیوں میں, تو آپ دیکھیے گا کیسے چینج آتا ہے. تو یہ فیملی ہے جی مدینہ میں, خزرجی فیملی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دو مین قبیلے تھے عربوں کے. کون کون سے تھے؟ اوس اور خزرج. اوس پاپولیشن کے حوالے سے تھوڑا سا چھوٹا تھا, اور خزرج جو ہے 3 ٹائمز سے جو ہے بڑا تھا, اور ان کے آپس میں بڑی جنگیں چلا کرتی تھی. لیکن اسلام کے آنے کے بعد الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آپس میں بردرہڈ اور بھائی چارہ کروا دیا. ایک صحابیہ ہیں, ان کا نام ہے ملیکہ بنت ملحان,
اور ان کے مختلف نام ہیں. ہم ہسٹری میں جب ہم پڑھتے ہیں ہسٹری کی بکس میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کا نام غمیصہ بھی ہے اور رمیصہ بھی ہے, غائن سے اور را سے, اور مشہور یہ ہیں ام سلیم کے نام سے. ہم انشاءاللہ ان کی فیملی کے بارے میں آج بات کریں گے, اور ہر سٹوری مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا کمی پائی جا رہی ہے. ان کی زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے چینجز آئے, ان لوگوں نے قربانیاں دی, سیکریفائسز دیے. کیا وجہ تھی جو یہ اتنی آسانی سے سیکریفائسز کیا کرتے تھے؟ اور دیکھیں یہ بڑی اسپیشل خاتون ہیں. اگر ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہ پڑھیں, صرف میں ایک نریشن آپ کے سامنے رکھ دوں نا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رمیصہ کو جنت میں دیکھا. یہ ان کے ورچو کے لیے مور دین سفیشنٹ ہے کہ رسول اللہ نے ویژن کیا اور یہ رسول اللہ نے ان کو جنت میں پایا. اب ان کی کیا کوالٹیز تھی جن کی وجہ سے یہ جنت میں ان کو دیکھا گیا؟ وی ہیو ٹو ریپلیکیٹ دیز کوالٹیز. اور یہ رول ماڈل صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, صرف ان کے لیے تو الحمدللہ ہیں ہی, لیکن آج کے نوجوانوں کے لیے بھی یہ رول ماڈل ہیں. شی واز میریڈ ٹو مالک بن نور, اور بڑے ویلدی تھے اور مدینہ میں جاتے تھے اپنے مال کے حوالے سے, اور ان کا ٹریڈ راؤٹ چلتا تھا, یمن جاتے تھے, شام جاتے تھے, ان کے ٹریڈ راؤٹس لگتے تھے. اینڈ ہی واز اے مرچنٹ. تو ہوا کیا کہ ان کے بیٹے انس بن مالک ہیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ, جو ٹاپ 3 نریٹرز میں ان کا نام آتا ہے, اور انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو نیکسٹ سیشن میں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تاکہ ایک سلسلہ ہمارا قائم رہے. انس بن مالک اور ان کے دوسرے بھائی ہیں انس بن مالک کے برا بن مالک, اور یہ 2 گریٹ صحابہ میں سے ان کا نام آتا ہے. ہوا کیا کہ انس بن مالک کے فادر مالک بن نضر وہ ٹریڈ راؤٹ پہ تھے, اور ام سلیم مدینہ میں ہوتی ہیں اور مصعب بن عمیر کی ایک گیدرنگ میں جاتی ہے جہاں پہ مصعب بن عمیر دعوت دیا کرتے تھے گروپس کی شکل میں, اور یہ ایمان لے کے آ جاتی ہیں. حالانکہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہوتا, مصعب بن عمیر کی دعوت دینے سے ہی یہ ایمان لے کے آ جاتی ہیں. اور انس اس وقت بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, probably he would be around 7 to 8 years of age. اور ہوتا کیا ہے کہ جب ان کے خاوند واپس آتے ہیں مالک, تو دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو چکی ہیں, تو کہتے ہیں کہ حل صباتی, اور یہ ڈیروگیٹری اسٹیٹمنٹ تھا کسی کو بے عزت کرنے کے لیے کہ کیا تم مرتد ہو گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں, لا بل اسلمت, میں نے تو میں ایمان لے کے آ گئی ہوں, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ابھی وہ غصہ کر ہی رہے ہوتے ہیں ان کے خاوند, یہ انس کو بلاتی ہیں اپنے بیٹے کو اور ان کے سامنے بول رہی ہوتی ہیں, اے بچے, انس کو کہتی ہیں قل لا الہ الا اللہ, حالانکہ ان کے ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں. تو انس بن مالک ریپیٹ کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ اور پھر کہتی ہیں کہو قل اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب انس بن مالک یہ جو ہے گواہی دے دیتے ہیں, اور پھر ان کو اور غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں لا تفسدی علی ابنی, کہ تم تو کرپٹ ہو ہی چکی ہو, میرے بچے کو تو نہ کرپٹ کرو. تو کہتی ہیں نہیں میں اس کو کرپٹ نہیں کر رہی, بلکہ میں اس کو اسلام کی طرف لے کے آ رہی ہوں. اور وہ بڑے غصے میں واپس, ظاہر بات ہے ہی زمرچ, انہوں نے اپنا کاروبار تو کنٹینیو کرنا ہے, واپس جو ہے اپنے کاروبار کے سلسلے میں واپس شام چلے جاتے ہیں, اور شام میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ہی ڈائیڈ ایز اے ڈس بلیور. اور یہ لیسن ہے آپ کے لیے, میرے لیے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی موقع دیتے ہیں کہ اے بندے میری طرف پلٹ آ, اسلام ہی صحیح ریلیجن ہے, دس از دی اونلی ٹرو وے آف لائف. اور ہو سکتا ہے کہ ایک موقع کے بعد اس بندے کو دوبارہ موقع نہ ملے. اب دیکھیں مالک بن نضر کتنا بڑا لاس ہے, اور آج ہمارے ذہنوں میں کیا انکلکیٹ کیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس مال ہے, بینک بیلنس ہے, آپ کے پاس اچھی لگژری کار ہے, آپ کے پاس دنیاوی لحاظ سے اگر سب کچھ ہے, یو آر سکسیسفل, آپ کامیاب انسان ہیں. اب یہ مالک کے جو شخص ہیں یہ مرتے ہیں ایز اے نان مسلم, ایز اے ڈس بلیور. کیا فائدہ دیا اس شخص کے مال نے اس بندے کو؟ کوئی فائدہ نہیں نہ دیا. اگر یہ ایمان لے کے آ جاتا یہ بندہ, اب آپ امیجن کریں
اتنا ثواب ہوتا ان کو, اور یہ اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. صحابہ میں جو سب سے نمبر 1 نریٹر ہیں ابو ہریرہ کا نام آتا ہے, اور نمبر 2 میں, اور یہ ڈسپیوٹ ہے, تقریباً آلموسٹ سیم احادیث نریٹ کی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور انس بن مالک نے, لائک سیکنڈ اور تھرڈ. اگر یہ ایمان لے کے آ جاتے تو سارا کریڈٹ جو انس بن مالک کو مل رہا ہے آج الحمدللہ, اور ان کی جو مدر کو مل رہا ہے ام سلیم, وہ کن کو ملتا؟ ان کے فادر کو بھی ملتا. کیونکہ حدیث ہمیں پتہ ہے نا, جہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3, کہ جب بندہ مر جاتا ہے, اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے, تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, اس کو اب ثواب نہیں ملے گا سوائے 3 چیزوں کے. وہ کیا ہیں؟ ایک تو ایسا علم او علم ينتفع به, کہ وہ ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. نمبر 2 صدقۃ جاریہ, کوئی ایسا صدقہ جاریہ اس نے کیا, کوئی ہاسپٹل بنا دیا, کوئی اور نیک کام کیا. نمبر 3 او ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس بندے کو پھر اس کا ریوارڈ ملتا ہے. تو لیسن نمبر 1 برادرز, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, یو آر ہیلدی الحمدللہ, یو آر انرجیٹک, آج آپ کے پاس طاقت ہے. ہو سکتا ہے کل آپ سے یہ طاقت چھین لی جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی دیکھنے کی صلاحیت چھین لی جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچنے کی صلاحیت چھین لی جائے. تو آج اس ٹائم کا فائدہ اٹھائیں, ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹیں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں, اے اللہ I have wronged myself, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے موقع کا میکسیمم بینیفٹ اٹھانا شروع کریں انشاءاللہ. اب دیکھیں, ان کے اگر ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں تو یہ ام سلیم کے لیے بھی تو ٹیسٹ ہے نا, کیونکہ اب وہ اسلام لے کے آ گئی ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, تو اب ان کے جو گھر کا جو ایکسپینس ہے وہ بھی تو جو ہے اس کو بھی مینیج کرنا ہے. تو اٹ واز اے ٹیسٹ فار ام سلیم ایز ویل. ہوتا کیا ہے کہ ابو طلحہ یہ بھی انصار میں سے ہیں, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز ویری ہینڈسم, مسکولر باڈی, ہی واز ٹال, اور ہی واز ویری جنرس ایز ویل, مالدار تھے, اور وہ یتیموں کا مساکین کا خیال رکھا کرتے تھے. انہوں نے کچھ عرصہ ویٹ کیا اور پھر پرپوزل بھیجا کہ I wish to marry you. اور ام سلیم اگر آپ دیکھیں دنیاوی ایسپیکٹ سے دیکھیں, he is having everything, ان کے پاس مال ہے, he is handsome, he is having everything in worldly perspective. جب پرپوزل بھیجتے ہیں ام سلیم کیا کہتی ہیں, سنیے گا, کہتی ہیں یا ابا طلحہ الرجل مثلک لا یرد, آپ جیسا آدمی اگر کبھی پرپوزل بھیجے کسی کو تو وہ رد نہیں کیا جا سکتا, وہ ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ انت الرجل مشرک وانا مسلمہ, یو آر اے ڈسبلیور, آپ مشرک ہیں اور میں مسلمان ہوں. ولا تحل لی, آپ میرے لیے جائز نہیں ہیں اور میں آپ کے لیے جائز نہیں ہوں, لہٰذا ہماری شادی نہیں ہو سکتی. ابو طلحہ تھوڑا سا ڈسگرنٹل فیل کرتے ہیں کہ دس از کائنڈ آف ایروگنس, ان کے اگر پرسپیکٹو سے دیکھا جائے, کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ما هذا الذي يمنعك مني, کہ تم جو کہہ رہی ہو یہ ریزن نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا پھر کیا ریزن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ذہب و فضہ چاہیے, آپ کو مال چاہیے میری طرف سے. تو کہتی ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور پھر کیا سٹیٹمنٹ کہتی ہیں؟ کہتی ہیں یا ابا طلحہ اريد منك الاسلام, I just want Islam for you, میں اسلام چاہتی ہوں, اسلام پسند کرتی ہوں آپ کے لیے. فَإِن تَسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي, تم نے کہا مجھے مال پسند ہے, اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو I will consider that as my مہر, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, کوئی مال نہیں چاہیے اس کے علاوہ. تو ہوتا کیا ہے کہ ابو طلحہ شادی کر لیتے ہیں, اور یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ these people they had یقین, وہ دنیا کو پرائیورٹی نہیں دیا کرتے تھے. اب ابو طلحہ جب اسلام قبول کرتے ہیں کس کے کہنے پہ؟ ام سلیم کے. اور ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے نا اور وہ نیک عمل کرنے لگ پڑتا ہے,
تو جو بندہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے کسی کے بتانے پہ، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا جس نے بتایا ہے، انفارم کیا تھا اس کو، تب تک اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، کسی کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا۔ اب کتنا بڑا ثواب ہے ام سلیم کے لیے بھی۔ تو ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور ثابت بنانی رحمہ اللہ چابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کوئی ایسا مہر نہیں جانتے جو ام سلیم کے مہر سے بہتر ہو، کیونکہ ام سلیم کا مہر اسلام تھا۔ دیٹ واز دا بیسٹ مہر وی کوڈ تھنک آف۔ اور ہوتا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں مدینہ میں، تو ہر شخص آ کے اپنی استطاعت کے مطابق گفٹس دے رہا ہوتا ہے رسول اللہ کو۔ تو ام سلیم جب آتی ہیں کہتی ہیں یا رسول اللہ I don't have anything to give you، ہاں البتہ میرے پاس میرا بیٹا ہے، اور انس بن مالک ان کی عمر تقریباً 8-9 سال ہوتی ہے اس وقت، کہتی ہیں کہ میں اپنی جان کا ٹکڑا آپ کے حوالے کرتی ہوں، he will be serving you as a servant، وہ آپ کے خادم کی طرح آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور یہ بھی بہت بڑا سیکریفائس ہے، اور اس نریشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ بھی بتاتی ہیں یا رسول اللہ یہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، he is learned، اور یہ بھی بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں، بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے بیٹے کا سہارا لے کے مال کما سکتی تھی، دنیاوی فائدہ کما سکتی تھی، رائٹ، لیکن انہوں نے آخرت کو پریفرنس دی، اور انہوں نے اپنا جو بیٹا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ گفٹ کر دیا۔ اور یہ گفٹ ان کا آج امت کے لیے بھی ہے۔ انس بن مالک نے تقریباً 2500 نریشنز نریٹ کی ہیں، اور آج بھی ہم جب نریشنز نریٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انس بن مالک کہتے ہیں ہاؤ بیوٹیفل کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہا، کبھی بھی انہوں نے مجھے نہیں ڈانٹا، اور کبھی بھی انہوں نے ایسے ایکسپریشنز نہیں بنائے کہ جس سے ظاہر ہو رہا ہو کہ آپ غصے میں ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا انس سے تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اتنے زبردست اخلاق، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ انس بن مالک سے پتہ چلا ہے نا۔ تو یہ گفٹ ہے ام سلیم کا جو انہوں نے رسول اللہ کو دیا تھا، اور آج ہم بینیفٹ اٹھاتے ہیں ان نریشن سے۔ تو یہ ام سلیم نے گفٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم بھی آج قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کور ٹو کور ہم ختم بھی کرتے ہیں۔ ہمارا کیا ریلیشن ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور صحابہ اکرام کا کیا ریلیشن تھا؟ آئیں ایک نریشن وہ بھی سنتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ بڑے مالدار تھے، اور انس بن مالک جو ان کے ستیلے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت والا باغ وہ ابو طلحہ کا تھا، اور ان کے پاس بہت سارے بے شمار باغ تھے مدینہ میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نازل فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے البر کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابو طلحہ نے جب یہ بات سنی تو رسول اللہ کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یا رسول اللہ I have the best garden in مدینہ، سب سے زبردست باغ میرا ہے، اور ان سب باغوں میں سے جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے باغ، وہ مسجد نبوی کے بہت قریب ہے، لائک اٹ واز ہیونگ اے پرائم لوکیشن، مسجد نبوی کے پاس باغ ہو، اور کہتے ہیں سب سے زیادہ درخت بھی اسی باغ میں ہیں، وہاں پہ کنواں بھی ہے، ایوری تھنگ از اویلیبل، اور میں یہ اللہ کے لیے میں اس کو وقف کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں، میں اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں، یعنی اپریشیٹ کیا، بخن بخ، یہ ایک ایکسپریشن ہے جو عرب کہا کرتے تھے کہ ان انگلش وی سے واو اور امیزنگ، اس کا یہی مطلب ہے کہ سبحان اللہ، یعنی اتنی زبردست بات ہے، اور پھر بشارت بھی دی، گلیڈ ٹائڈنگز بھی دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جنت سے نوازیں گے کہ آپ جنتی ہیں۔ تو یہ خوشخبری لے کے جب وہ واپس آتے ہیں اپنے اسی باغ میں، ام سلیم اور انس بن مالک اس باغ کے اندر ہوتے ہیں، اینڈ دے ور ایٹنگ ڈیٹس،
ابو طلحہ باہر ہی سے اندر نہیں آتے، کہتے ہیں یا ام سلیم باہر آ جائیے، انس بن مالک کو بھی باہر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ باغ سیل کر دیا ہے، اس بائر کو سیل کیا ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں دیتا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ باغ دے دیا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کی ہے۔ اور ام سلیم جب یہ بات سنتی ہیں، کیا زبردست لوگ تھے، ام سلیم کہتی ہیں ربح البیع، بہت زبردست ٹریڈ کی ہے آپ نے ابو طلحہ، اور یہ کہہ کر وہ باہر آ جاتی ہیں۔ اور یہ ہمیں صرف یہ ون آف نریشن نہیں ہے، ابو موسیٰ الاشعری کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے رضی اللہ عنہ، ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، ابھی وہ اس دنیا سے جانے لگے ہیں اور وہ رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہی واز ویپنگ، تو لوگوں نے کہا کہ آپ یو آر اے صحابی، آپ نے ساری زندگی نیک اعمال کیے ہیں تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے قرآن مجید کی ہر آیت پہ عمل کیا ہے سوائے ایک آیت پر، اس آیت پر میں عمل نہیں کر سکا جس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اور وہ کیا آیت تھی؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی انوائٹ کرے اور تم اس کے پاس جاؤ، نوک کرو، تم نے 3 دفعہ نوک کیا ہے اور اندر سے کوئی آپ کو جو ہے آنسر نہیں کر رہا، کوئی جو ہے دروازے پہ نہیں آ رہا، تو کیا کرو؟ واپس لوٹ جاؤ، ویٹ نہ کرتے رہو کہ دروازہ کھٹکا رہے ہو اور جب تک وہ آتے ہی نہیں ہے اور تم اندر جو ہے ویٹ کرتے رہو، ایسا نہ کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کا مزاج کتنا زبردست ہے، جب کوئی مہمان آ جائے کچھ نہ بھی ہو تو ارینجمنٹ کر کے مہمان کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ تو کہتے ہیں مجھے اس آیت پر امپلیمنٹیشن کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، دیٹ از the reason I'm crying۔ صحابہ اکرام قرآن مجید کو پتہ ہے کیسے ٹریٹ کیا کرتے تھے؟ یہ عمل کی کتاب ہے، صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمانڈ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ عمل کرنے کی کتاب ہے، صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کتاب کے اوپر، تدبر کریں، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ تو ابو طلحہ جو ہے اللہ کی راہ میں اپنا باغ دے دیتے ہیں۔ اور ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے غزوہ احد میں، جیسا کہ ہی واز ویری مسکولر، تو ہوا کیا کہ جب غزوہ احد میں جو تیر انداز ہوتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں اور جو ہے بالکل ٹیبلز ٹرن ہو جاتی ہیں، تو وہاں سے جب خالد بن ولید اور ان کا جو کیولری آتی ہے تو ہوتا کہ جب بھگدڑ مچ جاتی ہے، رسول اللہ کے پاس گنے چنے صحابہ رہ جاتے ہیں، تو ان میں سے ابو طلحہ بھی ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اور ابو طلحہ نے دیکھا کہ تیر اور نیزے آ رہے ہیں رسول اللہ کے اوپر، ہی واز ناٹ ہیونگ اینی شیلڈ ود ہم، کرتے کیا ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے ہیں، اینڈ ہی یوزڈ ہز بیک ایز اے شیلڈ۔ اور آپ تصور کریں سینیریو کا کہ رسول اللہ اور ابو طلحہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ابو طلحہ کی بیک ہے اور پیچھے سے جو مشرکین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ نیزے برسا رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں، اور ابو طلحہ رسول اللہ کو دیکھ کے کہتے ہیں نہری دون نہرک یا رسول اللہ، جس کا مطلب یہ ہے مائی نیک انسٹیڈ آف یور نیک، لائک میں آپ پہ قربان یا رسول اللہ، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دس از ہاؤ ہی پروٹیکٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بڑے زخم آئے۔ یہ بڑا زبردست گھرانہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک وزٹر آتا ہے رسول اللہ کے پاس، مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں، اور جب وہ گیسٹ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یعنی اس کے لیے کھانے کے ارینجمنٹ کے لیے ایک شخص کو گھر میں بھیجتے ہیں اپنے کہ دیکھ کے آؤ کہ کیا کھانے کے لیے کیا پکا ہوا ہے تاکہ اس کو جو ہے سرو کیا جائے۔ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ گھرانے میں جایا جاتا ہے، رسول اللہ کے جو گھرانے ہیں،
امہات المؤمنین کے پاس، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. نریشن حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب رسول اللہ نے ایک صحابی کو بھیجا جا کے دیکھیں اگر کچھ ہے کھانے پینے کے لیے تو واپس لے آئیں، تو کیا ہوا؟ ایوری وائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the same thing. کیا کہتی ہیں؟ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاء، ہمارے پاس پانی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے. We have nothing except water, nothing else. اب جب رسول اللہ نے سنا کہ یہ کنڈیشن ہے تو پھر صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوتے، کہتے ہیں کہ کون میرے گیسٹ کا آج خیال رکھے گا؟ اور ابو طلحہ ہی immediately raised his hand کہ یا رسول اللہ I'll take care of a guest، میں ان کا خیال رکھوں گا. اور ابو طلحہ حامی تو بھر لیتے ہیں. جب گھر آتے ہیں تو ام سلیم سے کہتے ہیں کہ what do you have، آج کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ آج ہمارے لیے اتنا ہی کھانا بچا ہوا ہے جس سے ہمارے بچے اپنا پیٹ بھر لیں گے. آپ اور میں جو ہے ہم لوگوں کے لیے کھانا نہیں ہے. تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ بچوں کو سٹوری سنا کے ان کا دل ذرا بہلا کے ان کو سلا دینا، کھانا بچا لینا، کھانا ان کو نہیں دینا. جب وہ سو جائیں تو کرنا کیا، کھانا گرم کر کے گیسٹ کے پاس لے کے آنا اور اس کے بعد لائٹس آف کر دینا. ہم بھی بیٹھیں گے اور ہم بس رینڈملی پلیٹ اور سپون کو بس آواز کرنے کے لیے ہم ایسا جو ہے یعنی امپریشن ڈال رہے ہوں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ صرف وہی کھا رہا ہوگا. تو یہی انہوں نے پلان کیا اور ایسا ہی ہوا کہ جو وزٹر آیا اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور اگلے دن صبح ابو طلحہ آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں یا ابا طلحہ، اے ابا طلحہ، عجب اللہ من فعالکما، اللہ سبحانہ و تعالی was astonished what you did last night. He was surprised. کون سرپرائزڈ ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور ایک اور اسی نریشن کے دوسرے الفاظ ہیں ضحک اللہ اللیل من فعالکما، کہ اللہ سبحانہ و تعالی laughed what you did last night. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپریشیٹ کیا کرتے تھے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ سیکریفائس کرتے ہیں نا، کوئی آپ کو تھمز اپ نہیں دے رہا ہوگا، کوئی آپ کو لائکس نہیں دے رہا ہوگا، اگر آپ کو صرف اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کر دیا نا، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم ان ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں تو بہت لوگ آئے، بہت چلے گئے. آج ہم اپنے بچوں کا نام طلحہ رکھتے ہیں، انس رکھتے ہیں. Why? Because these people they sacrificed for Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ انہوں نے رسول اللہ کے گیسٹ کے ساتھ معاملہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر میں آرام بھی کیا کرتے تھے. ایکچولی ام سلیم یہ رسول اللہ کی آپ سمجھ لیں کہ میٹرنل آنٹ تھی، یعنی جو عبد المطلب تھے جو دادا تھے ان کی طرف سے ان کا ریلیشن آتا تھا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمارے گھروں میں آ کے سوتے تو نہیں ہیں، بس ام سلیم کے گھر میں جا کے سوتے ہیں. وائی از اٹ کہ آپ صرف ان کے گھر میں ہی جا کے آرام کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ام سلیم کے بھائی وہ شہید ہوئے تھے جن کا نام ہے حرام بن ملحان. واٹ از ہز نیم؟ حرام بن ملحان. آپ نے کبھی نام سنا ہے ان کا؟ میں آپ کو ان کی سٹوری سناتا ہوں. اینڈ واٹ این امیزنگ سٹوری. یہ کون صحابی ہیں؟ کچھ قبیلے والے آتے ہیں مدینہ میں رسول اللہ کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وی وانٹ ٹو لرن اسلام، آپ کچھ صحابہ ہماری طرف بھیجیے گا تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ ریڈی کیے اینڈ آل ور حفاظ، سب حافظ تھے قرآن مجید کے اور عالم تھے. اب دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا حفاظ، آج کے حافظ اور اس زمانے کے حافظ میں بڑا فرق تھا. آج حافظ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو کور ٹو کور پڑھتا ہے اگر اس کو اندر سمجھ میں نہیں بھی آ رہا وہ بھی حافظ ہے. لیکن بیک دین حافظ وہی کہلایا جاتا تھا جو سمجھ کر پڑھتا تھا اور اس کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور وہ امپلیمنٹ کیا کرتے تھے واٹ ایور دے یوز ٹو ریسائٹ.
رسول اللہ ان کو تیار کرتے ہیں، اور جب یہ صحابہ کا جو گروپ ہے جاتا ہے تو حرام بن ملحان اور یہ ام سلیم کے بھائی ہیں، جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سچویشن صحیح نہیں لگ رہی، دیر از سم فشی اوور ہیئر. تو کہتے ہیں کہ آپ ادھر ویٹ کریں، میں ذرا جا کے دیکھ کے آتا ہوں، کچھ ان سے بات چیت کرتا ہوں، اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو پھر آپ جو ہے آ جانا. تو وہ باقی صحابہ دور تھوڑے سے کھڑے ہوتے ہیں. تو حرام بن ملحان آگے جاتے ہیں، ابھی بات چیت چلی رہی ہوتی ہے، ایک بندہ آتا ہے پیچھے سے نیزہ مارتا ہے فرام دا بیک سائڈ، جو کہ چیسٹ سے باہر آ جاتا ہے. ناؤ آپ مجھے بتائیں کہ بٹ نیچرل فیشل ایکسپریشن کیا ہونا چاہیے بندے کا؟ ٹراما، رائٹ؟ آل آف اے سڈن ان کو تو پتہ نہیں کہ میرے پیچھے کس نے مجھے وار کیا ہے، کس نے مجھے زخمی کیا ہے، کس نے مجھے مارا ہے. جیسے ہی ان کو نیزہ نظر آتا ہے اپنے چیسٹ کے سامنے سے، اب خون کے فوارے نکل رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم واٹ ہی ڈیڈ واز، اپنے ہاتھوں کو ایسے جوڑتے ہیں، جو خون بہہ رہا ہوتا ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے فیس پر، اپنی باڈی پہ ملتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ وچ ہی سیڈ واز اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ از دا گریٹسٹ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. کیسے انہوں نے یہ کہہ دیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو اپنی ساری زندگی اللہ اکبر کے مطابق گزارتے ہیں، جو ساری زندگی اگر اکیلے بھی بیٹھے ہوں نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عاش علی شیء مات علیہ، تم جیسے اپنی زندگی گزارو گے نا تمہیں موت بھی اسی حالت میں آئے گی. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تمہیں موت کس حالت میں آئے، بس یہ دیکھ لو کہ تم آج کیسی زندگی گزار رہے ہو. اٹس دیٹ سمپل. اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں من مات علی شیء بعث علیہ، جو شخص جس حالت میں مرے گا اس کو اٹھایا بھی اسی حالت میں جائے گا. تو آپ دیکھ لیں یہ سارا کنیکٹڈ ہے. آپ جیسے اعمال ایسے کریں گے موت بھی ویسے آئے گی اور آپ کو ویسا اٹھایا جائے گا. تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ. اور اس کے لیے پریکٹس کرنے کی بہت ضرورت ہے. عموماً آپ اس کو اس ایگزامپل سے سمجھیں گے. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آل آف اے سڈن مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی موٹر سائیکل آپ کے سامنے ایک دم آ جاتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ او تیری. ایک شیخ ہیں وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دوست لوگ ہلی ایریا میں کہیں جا رہے تھے، تو ہوا کیا کہ ہماری گاڑی سکڈ کی اور لگتا ایسے تھا کہ ابھی جو ہے کھائی سے نیچے گر جائے گی. تو جو میرے آس پاس لوگ تھے برے الفاظ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، کوئی ایف ورڈ کہہ رہا ہے، کوئی ایس ورڈ کہہ رہا ہے، اور سارے جو ہیں اپنے اپنے حساب سے جو ہے لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے کیا کیا، میں نے چیخ ماری، آئی اسکریمڈ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، ہماری گاڑی بچ گئی. لیکن پھر جب میں واپس گھر آیا میں نے سوچا کہ تو نے آج کیا کہا ہے. اگر تو گر جاتا اس کھائی میں، تجھے جب اٹھایا جاتا تو چیخ کی حالت میں اٹھایا جاتا، which is not good. ہم تیار نہیں ہیں مرنے کے لیے برادرز. اور آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ جب مکینک ہوتا ہے یا کوئی جو گاڑیوں والے کام کرتے ہیں گاڑیوں کے، جب وہ گاڑیوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور گنگنا بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ، اچھا وہ سوچ سمجھ کے کر نہیں رہے ہوتے، سب کانشیسلی جو انہوں نے ٹیپ ریکارڈر لگائی ہوتی ہے نا وہ ان کے دماغ کے اندر چلی گئی ہوتی ہے، ان کے سب کانشیس لیول پہ ہوتی ہے. کبھی کبھار آپ بھی ایسا دیکھیں گے کوئی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا آپ گنگنانے لگ جائیں گے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھا ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری زبانیں تر رہیں اللہ کے ذکر سے. رسول اللہ کی یہ حدیث ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کیپ یور ٹنگز موئسٹ ود the remembrance of اللہ. اپنی زبانوں کو تر رکھو. اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے رہا کریں کثرت سے. تب امید ہے کہ جب مرنے کا وقت آئے گا نا تو یہ الفاظ زبان سے نکلیں گے. ادروائز اگر پریکٹس نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل ہے.
تو ذکر کرنے کی، اذکار کی اپنے آپ کی پریکٹس ڈالیے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا ہے ابو عمیر، حالانکہ وہ 5-6 سال کے ہیں لیکن ان کی کنیت ابو عمیر سے ہی ہسٹری بکس میں لکھا گیا ہے۔ تو ابو طلحہ کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، نماز کے لیے جب بھی جاتے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتے۔ he used to love him immensely۔ جب بھی باہر گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ ابو عمیر ان کے بیٹے بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس دوران ابو طلحہ کسی ٹریڈ کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں جاتے ہیں شام۔ تو اس دوران ابو عمیر ہی ڈائز، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور یہ سٹوری ہے صبر کی، اور کیا کمال کی سٹوری ہے یہ۔ سلیم، شی از اے مدر رائٹ، اور مائیں زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں۔ سلیم اپنے آپ کو سنبھالتی ہیں، اپنے ایموشنز کو، صبر کرتی ہیں، یہاں تک کہ خود تو صبر کرتی ہی ہیں، اور پھر سوچتی یہ ہیں کہ میں ابو طلحہ کو بھی صبر کی دعوت دوں گی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ خود اپنے بچے کو غسل دیتی ہیں، کفناتی ہیں اور سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں۔ تو ابو طلحہ جب اپنے کام کاج سے جب واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ابو عمیر کی کیسی حالت ہے، وہ بیمار تھا؟ کہتے ہیں پہلے سے بہت بہتر ہے، پہلے سے سکون میں ہے، اور اچھا کھانا پکاتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے، تیار ہوتی ہیں، شی پرفیومڈ ہر سیلف، شی میک ہر سیلف یعنی اپیریبل، تو دے آر ہسبینڈ اینڈ وائف ٹو ایچ ادر ایٹ دیٹ نائٹ۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو ابو طلحہ پوچھتے ہیں کہ ابو عمیر کو تو لے کے آؤ۔ تو سلیم کہتی ہیں، اگزامپل سے سمجھاتی ہیں، کہتے ہیں یا ابا طلحہ، اگر کوئی مالک ہو کسی دوسرے پڑوسی کو ٹیمپرریلی کوئی چیز لینڈ کر دے، کوئی چیز دے دے، اور اگر وہ بندہ واپس مانگ لے تو کیا جس کو چیز دی گئی ہے وہ منع کر سکتا ہے کہ نہیں میں آپ کی چیز واپس نہیں دوں گا؟ ابو طلحہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت بری بات ہے، اس نے تو بورو کی تھی، اس کو واپس کرنی چاہیے۔ تو کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا واپس لے لیا ہے، احتسب ابنک، لہٰذا آپ صبر کیجیے اپنے بیٹے کے معاملے میں۔ جب یہ کہتی ہیں تو ابو طلحہ بڑے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی میں کیسے ریئیکٹ کروں کہ آل دس ٹائم شی واز ہائیڈنگ فرام می۔ تو اس حالت میں جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، میری وائف نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ مائی سن ہیز ڈائیڈ۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ فجر کا یہ وقت ہوتا ہے، رسول اللہ دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں بارک اللہ لکما فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تمہاری پریویس نائٹ میں برکت عطا فرمائے۔ شی ہیڈ بیکم پریگننٹ، شی ہیڈ کنسیوڈ فرام دیٹ نائٹ۔ اور پھر کہنے والے کہتے ہیں، بلکہ انس بن مالک ہی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک بندہ ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، فرأیت لہما 9 اولاد کلہم قد قرأ القرآن، میں نے دیکھا ان کا جو بیٹا جو پیدا ہوتا ہے وہ عبداللہ اس کا نام ہے، اور وہ تابعی میں سے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ کے 9 بیٹے تھے، سب کے سب حافظ تھے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں، آپ کا ٹیسٹ لیں، اگر آپ صبر کے ساتھ اس سچویشن سے گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے صبر کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ریوارڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ الشاکر ہیں، اللہ تعالیٰ قدردان ہیں۔ تو یہاں سے اس نریشن سے، اس واقعے سے ہمیں صبر کی جو ہے دعوت ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث معروف ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت مجھے دکھائی گئی، اور جنت میں میں دیکھتا کیا ہوں کہ بلال کے فٹ سٹیپس میرے آگے آگے ہیں۔ I heard the footsteps of بلال رضی اللہ عنہ، اور اسی نریشن میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا گزر ایک پیلس سے ہوا، ایک محل سے، اور وہ محل اتنا خوبصورت تھا، I thought as if it is my palace۔ تو مجھے جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پیلس ہے۔ What you don't know is
کہ یہ حدیث شروع پتہ کیسے ہوتی ہے؟ حدیث شروع ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دخلت الجنہ میں جنت میں داخل ہوا، فَإِذَا أَنَا بِرُمَيْصَةَ اور میں نے جنت میں رمیثہ کو دیکھا، ام سلیم کو دیکھا۔ رسول اللہ نے جب یہ حدیث بتائی، یہ شروع کی، تو کہا کہ میں نے رمیثہ کو دیکھا، اور پھر حدیث کنٹینیو ہوتی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کے میں نے فٹ سٹیپس کو دیکھا، اور پھر میں نے محل دیکھا جو عمر بن خطاب کا تھا۔ تو ہماری آج کی سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ کچھ لیسنز انشاءاللہ ہم بریفلی ڈسکس کرتے ہیں۔ جنرلی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور یہ جنرلی رول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کے بیٹے بھی حلیم ہیں، اسماعیل علیہ السلام۔ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب جو 3 سٹوریز ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، ان میں سے تیسری سٹوری یہ ہے کہ جب وہ دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ جی، دیوار کو سیدھا اس لیے کرتے ہیں کہ اس جو سوسائٹی تھی، جو شہر تھا، وہاں پہ یتیم تھے 2، اور ان کے ماں باپ نے ان کے لیے خزانہ نیچے چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو وہاں سے خزانہ نکال دیں گے، اور دیوار اس کے اوپر بنا دی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، کیونکہ وہ محلے والے جو وہ سوسائٹی والے تھے بڑے سٹنجی تھے، بڑے بخیل تھے۔ اب وہ دیوار گرنے والی تھی تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار ٹھیک کر لی، اور سورہ کہف میں ہمیں بتایا جاتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اگر پیرنٹس نیک ہوں اور وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ will take care of their children، اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ آگے اس کی آنے والی جنریشن اچھی ہو، ان کا نام لینے والی ہو، اللہ والی ہو، تو آج خود آپ اللہ والے بن جائیں، اللہ کی مان لیں آج۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جتنی بھی ہم نے ابھی سٹوریز پڑھی ہیں، واقعات پڑھے ہیں، ام سلیم کے، ابو طلحہ کے، حرام بن ملحان کے، کیا ہے؟ قربانیاں ہی قربانیاں، سیکریفائسز ہیں، اور قربانیاں وہی شخص دے سکتا ہے جس کے دل میں یقین ہو۔ بغیر یقین کے آپ قربانی تو نہیں دیں گے۔ جس بندے کو یقین ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا کیریکٹر، اس کا عمل سیدھا ہو جائے گا۔ سورہ حجرات میں آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اصل میں ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر ڈاؤٹ میں نہیں پڑتے، شک میں نہیں پڑتے، دے آر کنسسٹنٹ، وہ استقامت کے ساتھ اس راستے پر ڈٹے رہتے ہیں، اب جو آتا ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ، اپنے مال، اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کا مال، ان کی جان اللہ تعالیٰ نے ہی دی، اللہ تعالیٰ واپس لینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگا کریں، اذکار کیا کریں، ان میں سے ایک دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک، اے اللہ ہمیں ایسی خشیت، ایسا ڈر عطا فرما دیں اپنا کہ وہ آپ کی نافرمانی اور آپ کی فرما برداری کے درمیان حائل ہو جائے، بیریئر بن جائے کہ ہم آپ کی نافرمانی کی طرف نہ جائیں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور یہی خشیت اے اللہ ہمیں ایسی عطا فرمانا جو ہمیں آپ کی جنت تک پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ ہاؤ بیوٹیفل، ہمیں ایسا یقین عطا فرما دیں جس سے یہ دنیا کی مصیبتیں ہمیں چھوٹی لگنے لگ جائیں۔ This is nothing،
جہنم کے عذاب کے اگر کمپیریزن کیا جائے یہ دنیا کی اگر مصیبتوں کو، کیا کمپیریزن ہے؟ نتھنگ. تو آج اگر ہم صبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ہمیں بڑا زبردست اجر ملے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب، سپورٹ دعویٰ، و جزاکم اللہ خیر.